نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو تم میں سے صاحب امر لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اور اگر کسی معاملے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو ذَلِكَ خیر یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اور انجام کے اعتبار سے بھی نہایت اچھی چیز ہے۔ معزز سامعین، گزشتہ جو درس ہم نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس کے اندر دو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں کہ اگر ادائے امانت اور عدل اس کی پاسداری کی جائے گی، امانتیں دیانت کے ساتھ لوٹائی جائیں گی اور جو عدل ہے، انصاف ہے، اس کا بول بالا کیا جائے گا تو معاشرے میں ہر سطح پر امن قائم ہو جائے گا اور ایک اچھی سوسائٹی اور ایک اچھا معاشرہ معرض وجود میں آئے گا۔ اور اگر ان دو چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، پس پشت ڈال دیا جائے، لوگ خائن بن جائیں اور حکمران ظالم ہو جائیں، جج ناانصاف اور کرپٹ بن جائیں تو پھر معاشرے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک اچھی سوسائٹی اور ایک اچھا معاشرہ یہ معرض وجود میں کسی بھی معاشرے کی اچھائی اور خوبی کے لیے، کامیابی کے لیے یہ دو چیزیں جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، ایک امانت اور دوسری عدل، ٹھیک ہے نا جی۔ انصاف، عدل اور قانون کی پاسداری، ذمہ داری کا احساس، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور یہ جو ادائے امانت ہے اس کی آگے مختلف جو ہے وہ سطحیں ہیں، اس کے مختلف درجات ہیں، جو کچھ اشارہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے کیا تھا کہ ایک تو سب سے پہلی جو دیانت ہے، جو امانت ہے، وہ حکمران اس کو ادا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی وجہ سے جو ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ ڈالی ہیں تو وہ اس کا خیال کرتے ہوئے حکمرانی کرے گا۔ ان امانتوں کو جو کہ لوگوں ہی کے حق ہیں ان تک، حقدار تک اچھے طریقے سے حق کو پہنچانے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اس چیز کا ذمہ دار بنایا۔ اور پھر نیچے جو ہے وہ آتے چلے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک صوبہ آ جاتا ہے، شہر آ جاتا ہے، پھر ٹاؤن آ جاتا ہے، پھر بستی آ جاتی ہے، محلہ آ جاتا ہے، خاندان، حتیٰ کہ جو گھر کا بڑا ہے وہ بھی ایک قسم کا حکمران ہے۔ بات سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم راعٍ تم میں سے ہر ایک حکمران ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ اور ہر ایک سے اس کی رعیت اور اس کے خاندان، اس کے اہل و عیال کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا بھئی آپ نے اپنے خاندان کی، بچوں کی، بیوی کی، چھوٹے بہن بھائیوں کی ہیں، اگر خاندان میں آپ بڑے تھے تو نیچے جو آپ کے جتنے افراد آتے ہیں ان کی صحیح منہج پر تربیت کی یا نہیں کی، ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، ان کو اخلاق سکھائے یا نہیں سکھائے، ان کو تعلیمات دینیہ سے روشناس کرانے کا انتظام کیا یا نہیں کیا، ان چیزوں کا پوچھا جائے گا۔ بھائی ان سے آنکھیں بند کر کے ہم کسی طور پہ سبکدوش نہیں ہو سکتے، بات سمجھے نا جی۔ ہر ایک کو اپنی ہر ایک ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، اور صرف احساس تک نہیں بلکہ ذمہ داری کو نبھانا بھی ہوگا، بات سمجھے نا جی۔ تبھی جا کے ایک اچھا معاشرہ معرض وجود میں آ سکتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے کی اصلاح کی خاطر کوئی جو ہے وہ خاص تگ و دو نہیں کی گئی۔ پچھلے چند سالوں میں اگر ہم دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، 70 سال ہمارے ملک کو بنے ہوئے ہو گئے، ہم نے کلمے کے نام پہ ایک وطن تو حاصل کر لیا، لیکن کیا ہم اسلام کو یہاں پہ نافذ کر سکے؟ کیا پورے طور پہ شریعت کو نافذ کر سکے؟ بات سمجھے نا جی۔ بلکہ یہاں پہ تو حالات کچھ اس نہج تک بھی پہنچے ہیں کہ
اسلام کے کچھ قوانین ان کی بات کرنا جرم تصور کیا جاتا ہے، بسا اوقات بات کرتے ہوئے لوگ جھجک محسوس کرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اسلامی ریاست ہے اور اسلام کے نام پہ جو ہے وہ معرض وجود میں آئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے معاشرے کی جو ہے وہ نشو و نما اور معاشرے کی ترویج و ترقی اور دینی طور پہ ترویج و ترقی کا کوئی ہم نے مناسب بندوبست نہیں کیا اور اس کا ہم نے احساس نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے، ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں جو ہے وہ تباہ ہوتی ہیں، میں نظر آ رہی ہیں۔ بات سمجھے نا جی، یہ جو اخلاق کی گراوٹ ہے، یہ جو اخلاقی پستی ہے، یہ جو جھوٹ ہے، ہماری جو ہے وہ بازاروں کا کلچر بن چکا ہے، ہماری تجارت کا حصہ بن چکا ہے، دھوکہ ہماری تجارت کا، ہمارے معاشرے کا کلچر اور ایک حصہ بن چکا ہے، ہماری تہذیب اور ثقافت یہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ بھئی یہ کیوں بنی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلامی نظام اور اسلام کے جو قوانین تھے، قرآن و سنت کی جو تعلیمات تھی، اس سے روشناس ہونے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کیا، اور نہ ہی جو ہے وہ جب ہم بچپن میں تھے اس کا کوئی انتظام ہوا، اور جب اب ہمارے بچے ہیں تو ہم ان کا انتظام کر رہے ہیں۔ بھئی بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب اولادوں کی فکر کرنا ہوگی، اب نسلوں کو اگر آپ نے بچانا ہے اور ان کو دیندار بنانا ہے اور ان کو قرآن و سنت کے قریب لانا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اس کی پہچان کروانی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کو اگر سکھانی ہے، صحابہ کی محبت اور ان کی اتباع اگر ان کو سکھانی ہے، تو پھر ان کی جو تربیت اس کا خاص انتظام کرنا ہوگا، اور وہ تربیت اس مروجہ نظام سے ہٹ کر ہوگی تو کامیابی ہوگی، اس لیے کہ اس مروجہ نظام نے ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں دیا۔ اس نے کوئی اگر ہمیں رزلٹ اور نتیجہ دیا ہوتا تو پھر ہم سمجھتے، اگر ہمارے بازار وہ جھوٹ سے پاک ہو چکے ہوتے، ہماری تجارت اگر وہ دھوکے اور جھوٹی قسموں سے پاک ہو چکی ہوتی، اگر بدنظری ہمارے معاشرے میں نہ ہوتی، اگر پردہ ہماری گلیوں میں عام ہو چکا ہوتا، اگر نمازی ہمارے ہر گھر کے اندر موجود ہوتے، تو پھر ہم سمجھتے کہ بھئی ہمارے بڑوں نے جو انتظام کیا یا جو ایک طریقہ چل رہا ہے یہ کافی وافی ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز میں ہم مزید جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ اس وقت تنزلی کے شکار ہیں، بلکہ دن بدن تنزلی کا مزید شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، پستی کی طرف جا رہے ہیں، نہ کہ ہم جو ہے وہ ترقی کی طرف۔ تو جب ہم اس نظام کے نتیجے پہ اگر نظر ڈالیں تو پستی نظر آتی ہے، تو پھر اس کو بدلنے کی سوچ پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں سمجھے ہیں جی؟ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کی ابتدا میں کہا تھا کہ یہ آیات یہ اجتماعیت کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اگر میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھا کے آگے گزر جاؤں تو پھر یہ میں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا۔ اگر جو ہے وہ ایک جس طرح عام اسباق ہم پڑھتے ہیں، نصیحت کی باتیں کر لیں اور جو ہے وہ کچھ عمل کی باتیں دہرا لیں، مذاکرہ کر لیا، پھر اٹھ کے چلے گئے، تو پھر ان آیات کا جو اس کی حقیقی روح ہے، نہ میں پہنچا نہ آپ پہنچے۔ تو ان آیات کے نزول کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کہ اجتماعیت درست ہو جائے، معاشرہ درست ہو جائے، سوسائٹی اچھی مارز وجود میں آ جائے، اور یہ ہوتی ہے بھائی انقلاب کے ساتھ۔ انقلاب کیا؟ اپنی زندگی کا انقلاب، اپنے نظام زندگی کا انقلاب، اپنی عادات کو بدل کر، اپنے طریقوں کو بدل کر، اپنی فکر کر کے، اپنی نسلوں اور اولادوں کی فکر کر کے۔ تو بھائی اس کی فکر جب ہم کریں گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی ہم نے ان آیات کی روح کو حاصل کر لیا، اور اگر ہمیں اس کی کوئی فکر حاصل نہ ہوئی، ہمیں کوئی ان کے بارے میں، نسلوں کے بارے میں، اپنی مستقبل کی زندگی کے بارے میں اگر ایک منٹ بھی باقی ہے تو اس کی بھائی ترقی کے لیے، بہتری کے لیے سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ تو اولادوں کی تو ساری زندگی پڑی، ان کا تو پورا مستقبل رہتا ہے بھائی۔ تو اگر ہم اس کی فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیا امریکہ آ کے ان کو قرآن و سنت پڑھائے گا؟ کیا انڈیا سے علماء آئیں گے؟ کیا فرانس و جرمنی، اٹلی، اسرائیل سے لوگ یہاں پہ آ کے ہمارے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں گے؟ انہوں نے تو لارڈ میکالے کا ایک نظام ہمیں دے دیا، نظام تعلیم، ہم اس پہ روپیہ بھی خرچ کر رہے ہیں، ہم اس پہ دھکے بھی کھا رہے ہیں، ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں، پلے بھی کچھ نہیں پڑ رہا، ہاتھ بھی کچھ نہیں آ رہا، پڑھے لکھے اگر دیکھیں بھائی، اگر ہم کچھ لگ بھی جاتے ہیں تو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا ہمارا پڑھا لکھا ایک نوجوان وہ ایک کاروباری یا تاجر سے زیادہ کماتا ہے؟
آپ سے سوال کر رہا ہوں نا جی، ٹھیک ہے نا جی. اور پھر بد تہذیبی جو آتی ہے، دین سے دوری جو آتی ہے، ایک کلچر جو ہے وہ دوسرے میں انسان چلا جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ اگر جھانکا جائے، ان کو گہرائی سے دیکھا جائے، تو اس نظام کے اندر کچھ نہیں ہے. بھئی اگر میں اور آپ دارالعلوم دیوبند کی ہسٹری اور اس کی جو ہے وہ تاریخ کو پڑھیں، اس کے بنائے جانے کے مقاصد اور اغراض پہ اگر نظر ڈالیں تو ساری بات کھل کے سامنے آ جاتی. لارڈ میکالے نے جب یہاں پہ بر صغیر کے اندر یہ انگریزی کلچر کو فروغ دیا اور انگلش کو اس نے اسکولوں کے اندر لازمی قرار دے دیا اور اس کو ایک پتہ نہیں کیا انہونی چیز بنا کے، قیمتی چیز بنا کے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی، تو اس کا نعرہ یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا بر صغیر کے اندر نظام تعلیم لائیں کہ جس کے نتیجے میں ایک ہندوستانی، وہ نظر تو ہندوستانی آئے لیکن اس کا اندر جو ہے وہ ایک انگلستانی بن چکا ہو، اس کا کلچر اور اس کی ترجیحات وہ کیا ہو جائیں، وہ انگلستانی ہو جائیں. بات سمجھیں. لیکن اس کے مقابلے میں حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے کہ کیسے انہوں نے بر صغیر کی ایک پوری نسل کی فکر کی ہے. بس نسلوں کو بچایا ان لوگوں نے، خدا کی قسم. اور انہوں نے اس انگریز کے اس نعرے کے جواب میں کہا کہ ہم دارالعلوم دیوبند کی اینٹ اس وجہ سے رکھ رہے ہیں کہ ہماری اس نظام تعلیم کا مقصد یہ ہوگا کہ بچہ اگرچہ ہندوستانی ہو لیکن کلچر، تہذیب اور ثقافت اس کی اسلامی ہو. بات سمجھے نا جی. یہ جو آج یہ آپ کے سامنے ہمیں یہاں پہ ائمہ دستیاب ہیں، ہمیں قراء دستیاب ہیں، ہمیں علماء دستیاب ہیں، یہ انہی کی محنتوں اور ان کی ایک دور اندیشی کا نتیجہ ہے. اگر وہ بھی ہماری طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے، کہتے بھی جو ہو رہا ہے سو رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے جو ہے وہ انگریز سے جو ہے وہ ٹکر لینے کی، ہمیں کیا ضرورت اپنی زندگی کو مشکلات کا شکار کرنے کی. تو پھر آج بر صغیر کی تاریخ کچھ اور ہوتی. حضرت سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جن کو امام انقلاب کہا جاتا ہے، وہ ان کا انتقال پاکستان بننے سے 3 سال پہلے ہوا تھا. بات سمجھے. 47 میں پاکستان بنا، 44 میں ان کا انتقال ہو رہا ہے. تو مرنے سے چند مہینے پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے انگریز کی جڑوں کو یہاں پہ اتنا کھوکھلا کر دیا ہے کہ یہ یہاں پہ اب ٹک نہیں سکے گا، آج نہیں تو کل یہ بر صغیر کو چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہے. بات سمجھیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے یہ میری بات درست ثابت نہ ہو تو میری قبر پہ آ کے کہنا کہ عبید اللہ تو نے ہم سے جھوٹ کہا تھا. اور 3 سال کے بعد جو ہے وہ پاکستان آزاد ہو رہا ہے، بر صغیر آزاد ہو رہا ہے. پورا بر صغیر بلکہ آزاد ہوا نا. پہلے تو یہاں پہ انگریز کی حکومت تھی. اب تحریک ریشمی رومال کے جو مرکزی کردار ہیں وہ یہی امام انقلاب عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک سکھ گھرانے کے اندر پیدا ہونے والا بچہ وہ مسلمان ہوتا ہے اور پھر مسلمانوں کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کر دیتا ہے. مسلمان کو اپنی کوئی فکر نہیں. 25 سال جلا وطنی کی زندگی گزاری ہے. کتنے بھائی؟ زندگی کا ایک حصہ ہے. یہی تو زندگی ہے. شروع کے 25 سال تو انسان ویسے ہی لاشعوری کے گزار دیتا ہے. 25 سال جلا وطنی کی زندگی گزاری. کچھ سال افغانستان کابل میں رہے، کچھ سال رشیا میں، 5 سال رشیا میں رہے، کچھ سال حرمین میں رہے، حجاز میں رہے، اور کچھ سال جا کے ترکی میں رہے. ساری زندگی جو ہے وہ یوں ہی مسلمانوں کی خاطر تو جو ہے وہ قربانیاں دیں، گھر بار سب کچھ چھوڑا. اب قبر جا کے جو ہے یہ سندھ کے اندر بنی ہوئی ہے. ساری زندگی بر صغیر کے لیے قربانیاں دینے والا، آج ہمیں اس کے بارے میں، ان کے بارے میں علم ہی نہیں بھائی. تو ان علماء نے ہمارے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، خدا کی قسم ہمارے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے اور تاریک تر ہونے سے محفوظ کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کی قربانیاں دی ہیں. اور آج اگر وہ زندہ ہوتے تو نہ جانے وہ ہمارا حشر کرتے. ان سے یہ چیزیں برداشت ہو پاتی یا نہ ہو پاتی جو آج ہم دین کے ساتھ کر رہے ہیں. مسلمان ہو کر ایک آزاد ریاست جو ہے وہ لے کر ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو انگریزی کلچر کے اندر پہنچا رہے ہیں. ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو انگریز کے قریب کر رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ اب قرآن پاک کی آیات کے ہم نے پیچھے نہیں پڑھی کہ یہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ.
یہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے, راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم یا یہودی ہو جاؤ یا کیا ہو جاؤ, نصرانی ہو جاؤ. بات سمجھے نا, اپنے نسلوں کی, بچوں کی حفاظت کرو بھائی, کرو گے, ان کو دین کے قریب کرو گے, ہاں ان کو دین کے قریب کریں, خود بھی اپنے بارے میں فکر کریں, خود بھی اپنے آپ کو اس دین کے قریب لائیں. عملی طور پہ عمل سے بھائی سب کچھ ہوتا ہے. اگر عمل مضبوط ہوگا تو آپ کا ایمان مضبوط ہے, ایمان مضبوط ہے تو کفر آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. بات سمجھے نا جی. اور ایمان مضبوط ہوتا ہے کس سے؟ بیانات سننے سے. ہاں جی, ایمان مضبوط ہوتا ہے ترانے سننے سے. ایمان مضبوط ہوتا ہے آپس کے اندر جو ہے وہ باتیں اور لچھڑ بازیاں کرنے سے. ایمان مضبوط ہوتا ہے عمل سے. ایمان مضبوط ہوتا ہے کس سے؟ سارے کہیں جی کس سے؟ عمل سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. خدا کی قسم اگر عملی طور پہ مسلمان جو ہے وہ مضبوط ہو جائے تو اس کا ایمان تو جو ہے وہ 7ویں آسمان کو چھوئے. اور جب ایمان اتنا مضبوط ہوگا تو ایمان یہ ایسی طاقت ہے جو اللہ نے صرف مسلم کو دے رکھی ہے, یہ غیر مسلم کو نصیب نہیں ہوتی. بات سمجھے نا جی. اور دنیا کی ہر طاقت سے ٹکر لے لیتا ہے یہ ایک نہتہ مسلمان جب ایمان کی حرارت اور ایمان کی حلاوت اس کے سینے میں موجود ہوتی ہے. آپ دیکھا نہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے حماس کو, کیا ہے ان کے پاس اور کیا تھا اور کتنی بڑی طاقت کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی ہے. کیوں؟ کس چیز نے ان کو مجبور کیا ہے؟ بھئی ایمان نہیں ہے تو اور کیا ہے. بات سمجھے, یہ ایمان کی طاقت تھی جو انہوں نے نہیں دیکھا کہ سامنے کیا ہے. اور یہ ایمان ہی ہے جو کہ اگر اب دیکھیں ان کی لاشوں سے کیا خوشبوئیں اور مسک و عنبر کی جو ہے وہ مہکیں اٹھ رہی نہیں اٹھ رہی. کیا ویڈیوز دیکھ نہیں رہے بھائی؟ کیا یہ چیزیں آپ تک نہیں پہنچ رہی؟ لاشیں آتے ہیں تو وہ ڈاکٹر اپنے ماسک اتار دیتے ہیں, وہ ہاتھ اٹھا کے ان کے خون جو ہے وہ ہاتھوں کو لگا کے سونگھتے ہیں کہ اتنی جو ہے وہ پیاری خوشبوئیں اس کے اندر سے اٹھ رہی ہیں. یہ ایمان کی خوشبو ہے. بات سمجھیں. اور ایمان عمل سے بنتا ہے. عملی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں. آپ کو جھوٹ چھوڑنا ہوگا, آپ کو بددیانتی چھوڑنی ہوگی, خیانت چھوڑنی ہوگی, دھوکہ دہی چھوڑنی ہوگی, بد نظری آپ کو چھوڑنی ہوگی, بے نمازی اور اس طریقے سے ان راہوں پہ چل کے کسی کا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا. بھائی بات سمجھیں. ایمان تو نام ہی اللہ. اب یہ دیکھیں آیت مبارکہ جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے کیا ملے گا بھائی؟ ایمان بنے گا. بولو تو صحیح, کیا بنے گا؟ ایمان بنے گا. اور مسلمان کی ساری متاع, اس کی ساری کنجی, ساری اس کی دولت وہ ایمان ہے. کیا ہے بھائی؟ ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان آخری دم تک کوشش کرتا ہے کہ اور کچھ نہیں تو اس کا ایمان ہی میں سلب کر کے چلا جاؤں. مرتے ہوئے بھی وہ آ کے کوشش کرتا ہے. بس ہے. اور جس نے اپنا ایمان بچا لیا شیطان سے, ایمان اپنے ساتھ لے گیا, گویا کہ وہ یہاں سے کامیاب گیا. اور جس نے اپنا ایمان شیطان کے ہاتھ لوٹا دیا, اس نے دنیا جتنی بھی اچھی گزاری ہو بھائی کوئی اچھی نہیں ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو؟ اچھا بھائی اطاعت. اچھا آگے ایک مزید جملہ پڑھیے, پھر اس کی تفصیل تھوڑی سی کرتے ہیں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور جو تم میں سے صاحب امر ہوں ان کی اطاعت بھی کریں. صاحب امر سے مراد حکمران ہے. کیا ہیں؟ اب سمجھیے کہ اطاعت کے 3 درجے ہیں. اطاعت کے یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا, ایک اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت اور حکمران کی اطاعت. اللہ کی جو اطاعت ہے یہ مقصود بھی ذات ہے, اس لیے کہ وہ ذات ہماری مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ رازق ہے. ٹھیک ہے جی. تو الہ ہونے کی وجہ سے یا اس مالک اور مملوکیت کا جو رشتہ ہے, خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے, اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں, اس لیے کہ ہمیں بنایا ہی اسی نے. اس کی اطاعت یہ بذات مقصود ہے. اب دوسرے نمبر پہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اب حضور کی جو اطاعت ہے یہ اللہ کی اطاعت کے ذیل میں ہے. یعنی اگر اللہ تک ہم نے پہنچنا ہے تو رسول کی اطاعت کے راستے سے پہنچیں گے, کسی دوسرا راستہ اختیار کر کے ہم اللہ کی اطاعت تک نہیں پہنچ سکتے. اور رسول کی اطاعت یہ مقصود بھی ذات نہیں ہوتی.
رسول کی اطاعت یہ بذات اطاعت نہیں ہے، بلکہ یہ اطاعت کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کر لیتا ہے۔ بات سمجھیں؟ اب تیسری اطاعت ہے حکمران کی۔ یہ جو حکمران کی اطاعت ہے یہ مشروط اطاعت ہے، یعنی حکمران اور امیر، خلیفہ، بادشاہ جب تک قرآن و سنت کے ساتھ جڑا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہوگا تو اس کی اطاعت ضروری ہوگی، اگر ہٹے گا تو اطاعت ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ انما الطاعۃ فی المعروف، کہ امیر کو جو اطاعت ہے یہ نیکی میں ہے، بدی میں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی معصیت اور نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم السمع والطاعہ، کہ جب تک امیر آپ کا وہ نیکی پہ کھڑا ہے، قرآن و سنت کے ساتھ کھڑا ہے، تو اس کی بات سننا بھی تم پہ واجب ہے، اور اس کی فرما برداری اور اطاعت بھی تم پہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اگر بلکہ حضور نے ایک بات مزید اسی کی وضاحت میں ارشاد فرمائی وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، جس نے نیک امیر کی اطاعت کی اس نے گویا کہ میری اطاعت کی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور فرمایا کہ جب وہ کسی وَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، اگر وہ معصیت اور نافرمانی کا حکم دے گا نہ اس کی بات سنی جائے گی نہ اس کی پیروی کی جائے گی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی امیر کی جو اطاعت ہے یہ بالواسطہ اس کا حکم ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، نیکی پر یہ کھڑا ہے، تو پھر اطاعت کیا ہوگی؟ فرض ہوگی، واجب ہوگی، وگرنہ اطاعت واجب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب ذرا آگے دیکھیے، فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یعنی دیکھو کہ قرآن و سنت اللہ اور اس کے رسول کیا حکم دیتے ہیں، اگر تو وہ حکم جو ہے وہ جو حکم آپ کو دیں بس آپ اس کی اطاعت کر لو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اولی الامر منکم کے فوراً بعد جو یہ فرمایا نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امیر کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، امیر کوئی ایسا حکم دے دے جس سے آپ کو جو ہے وہ تسلی نہ ہو، اطمینان نہ ہو، تو پھر تم اس بات کو، امیر کے اس حکم کو قرآن و سنت کی طرف لوٹا دو۔ اب دیکھو کہ کیا اس کا یہ حکم قرآن و سنت کی روشنی میں ہے یا نہیں۔ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا تو مان لو، اگر نہیں ہوگا تو پھر قبول نہ کرو۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہاں جی، فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے لوٹاؤ کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر کیا کرتے ہو، او بھائی اگر تم آخرت سے ڈرتے ہو، اللہ کا کوئی خوف ہے، تو پھر اس معاملے کو اللہ کی طرف لوٹاؤ، اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ فرمایا ذالک خیر، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے۔